ذرا کربلا کا میدان دیکھیے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جانے کی بات کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے بیٹا علی اکبر اب کربلا کے میدان میں جاؤ. جو ہی حضرت علی اکبر گھر سے باہر نکل رہے ہیں حضرت سکینہ سامنے آ گئے, کہنے لگی ابا حضور کچھ مہلت دیا جائے مجھے. حضرت سکینہ 6 سال کی عمر ہے, مہلت ملی ہے. تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی علی اکبر کو سجانے کے بعد میدان کربلا میں اترنے سے پہلے اپنے خیمے میں چلا کے دیکھ رہے ہیں اور گھما رہے ہیں, ٹالا رہے ہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا اے بیٹی سکینہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ سکینہ کہنے لگی ابا حضور علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہے. جب میرا دل تڑپ رہا تھا نانا کو دیکھنے کے لیے علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتی تھی, مجھے سکون ملتا تھا, اطمینان حاصل ہوتا تھا. لیکن ابا حضور میں جانتی ہوں یہ وہ کربلا کا میدان ہے کہ جو اس میں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے, اپنی جان لے کے نہیں آتا ہے بلکہ اس کی لاش آتی ہے. یہ بھی میں جانتی ہوں کہ میرا بھائی علی اکبر میدان میں اتریں گے اور جام شہادت پینے کے بعد ہی واپس ہوں گے. اے میرے ابا آج کے بعد اگر نانا کی یاد آ گئی, آج کے بعد اگر رسول کی یاد آ گئی تو میں کسے دیکھ کے صبر کروں گی. اس لیے علی اکبر کو چلا کے دیکھ لیتی ہوں اور تسلی کر لیتی ہوں کہ میرا نبی ہو بہو ایسے ہی تھے, ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر ہے. اس لیے چلا چلا کے دیکھ رہی ہوں تاکہ یاد تازہ رہے, یاد نہ مٹ پائے. وہی علی اکبر جب میدان میں گئے ہیں ظالموں کی طرف سے وار ہوا ہے, ایک بھالا پھنسا ہے حضرت علی اکبر کے سینے میں. حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے سے نیچے آتے ہیں, زمین پہ لیٹ جاتے ہیں. حضرت علی اکبر اپنے باپ امام حسین کو آواز دیتے ہیں, امام حسین دوڑتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں. وہ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں مت گھبرانا میرے بیٹے میں آ گیا ہوں. حضرت علی اکبر کہنے لگے اے بابا آ گئے ہو تو کیا کرو گے, مجھے لے کے جاؤ گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں بیٹا سب کو لے کے گیا ہوں, 72 ساتھی تھے ان لوگوں کو میں لے کے گیا ہوں, تمہیں بھی لے کے جاؤں گا, تمہیں بھی اٹھاؤں گا. حضرت علی اکبر کہنے لگے ابا حضور آپ مجھے کیسے اٹھائیں گے, سینے میں بھالا پھنسا ہے, دل میں بھالا لگا ہے, بھالا ابھی اندر گھسا ہوا ہے, آپ مجھے کیسے لے جائیں گے؟ حضرت علی امام حسین فرماتے ہیں کیا بیٹا اس بھالے کو نکال لیا جائے؟ علی اکبر کہتے ہیں ہاں بابا نکال دو. حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا درد نہیں ہوگا, تکلیف نہیں ہوگی. حضرت علی اکبر کہنے لگے ابا حضور میں اسے برداشت کر لوں گا. امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا اس بھالے کو رہنے دو, اگر اس بھالے کو میں نکالوں گا اور تمہاری زبان سے اف نکل گئی, وہ بڑا بے نیاز ہے, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری قربانی بیکار ہو جائے اور میدان محشر میں جب میں جاؤں تو سوال ہو جائے. اس لیے بیٹا بھالے کو رہنے دو. ذرا ہم اور آپ دیکھیں اپنے آپ کو, ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں یا آپ رکھتے ہیں تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نمازی ہیں, ہم روزے دار ہیں, ہم پرہیزگار ہیں, ہم متقی ہیں. ارے حسین سے بڑھ کے متقی کون ہو سکتا ہے, حسین سے بڑھ کے پرہیزگار کون ہو سکتا ہے, حسین سے بڑھ کے نمازی کون ہو سکتا ہے. ایک طرف ساتھی کی جان جا رہی ہے, امام حسین اللہ اکبر کہتے ہوئے قوما میں کھڑے ہو جاتے ہیں, رب کی عبادت کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے عبادت کرنے والا کون ہے دنیا میں؟ امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا بھالے کو رہنے دو, اگر اسے میں نکالوں گا درد بڑھے گی, تمہیں تکلیف ہوگی, اور اگر زبان سے اف تک نکل گیا تو وہ بڑا بے نیاز ہے, کہیں تمہاری قربانی رائے گائے نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے. علی اکبر کہتے ہیں اے میرے ابا حضور یاد کیجئے وہ قربانی جو مینا کے میدان میں ہوئی تھی, وہ بھی میرا خاندان تھا, یہ بھی میرا خاندان ہے, وہاں
मेरे अब्बा व अजदाद आबा व अजदाद हजरत इस्माइल की कुर्बानी थी, यहाँ करबला में हुसैन की कुर्बानी है। वहां पर छुरी चली थी, दुम्बा कटा था, यहाँ पे भाला चला है, बेटा कटा है। यहाँ पे छुरी चली है, बेटा कटा है, नवासा कटा है, गुलाम कटा है। ए अब्बा हुजूर, वहां पे छुरी चली है, गर्दन नहीं कटी है, कुर्बानी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे छुरी चली है, गर्दन कटी है, तब कुर्बानी मुकम्मल हुई है। ए मेरे अब्बा हुजूर, वो भी मेरे खानदान थे, ये भी मेरे खानदान है। वो भी उफ तक नहीं कहे थे, मैं भी उफ तक नहीं करूंगा। वो हजरत इस्माइल की कुर्बानी याद कीजिए, जब उनके बाप ने अपने बेटे के गर्दन पे छुरी चलाई थी, हजरत इस्माइल उफ तक ना किया था। उसी खानदान का एक बच्चा करबला के मैदान में है और अपनी जबान से कह रहे हैं, ए अब्बा, जब वो उफ नहीं किए थे तो मैं भी नहीं करूंगा। आप निकाल के तो देखिए, हजरत अली अकबर से इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा पहले अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपने अंदर जज्बा पैदा करो, इसलिए कि वो खुदा है, किसी की परवाह नहीं करता। वो उसके सामने जो झुकता है वो महबूब बन जाता है। इसलिए बेटा पहले अपने अंदर वो जज्बा, वो सलाहियत पैदा करो कि जिस वक्त मैं भाले को निकालूंगा, भाले के साथ तेरा दिल भी बाहर आएगा, और तेरे दिल बाहर होने की वजह से तुम्हें तकलीफ होगी। अगर जबान से उफ तक कह दोगे तो कुर्बानी बेकार हो जाएगी। इसलिए बेटा पहले अपने अंदर सब्र पैदा करो, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करो, अपने अंदर वो ताकत और कुव्वत पैदा करो। अली अकबर कहते हैं, ए बाबा, मैं कसम खाता हूँ मैं कभी उफ नहीं करूंगा, आप भाले को निकाल दो। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जो ही भाले को हाथ लगाते हैं, अब हजरत अली अकबर की जिस्म जो है हिलने लगा, जुम्बिश में आ गई। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तूने वादा किया था कि हिलूंगा नहीं, सब्र करूंगा, फिर तेरा जिस्म क्यों हिलता है? अली अकबर कहते हैं, ए बाबा, मैं कहाँ हिल रहा हूँ, ये तो जमीन हिल रही है। आप भाले को हाथ लगाए हैं, जमीन हिलने लगी है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए जमीन, जब मेरा बेटा तैयार है तो तू क्यों हिलती है, तू क्यों जुम्बिश में आती है? इमाम हुसैन से जमीन कहने लगी, ए आका हुसैन, जो दिल तेरे पास है वो दिल मेरे पास नहीं है। ए आका हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, इमाम हुसैन की बारगाह में जमीन अर्ज करती है और कहती है, आका हुसैन, जो दिल तेरे पास है वो दिल मेरे पास नहीं है। अरे तेरे पास दिल कैसा है कि बेटे के जिस्म से, बेटे के सीने से भाला निकाल रहा है, हाथ जुम्बिश नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे सीने में एक लाल सोया है, उनके कलीजे से भाला निकलता है, उनके सीने से भाला निकलता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। ए हुसैन, तू बर्दाश्त कर ले, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। जमीन से मेरे आका इमाम फरमाते हैं, ए जमीन खबरदार, मैं तैयार हूँ, मेरा बेटा तैयार है, तो तू क्यों जुम्बिश करती है? हरकत मत करना, हिलना मत। जमीन हिलने से बाज आ जाती है, जमीन रुक जाती है, ठहर जाती है। उस वक्त मेरे इमाम अपने बेटे के जिस्म से भाला निकालते हैं। जब भाला निकलता है तो भाले के नोक में टंगा हुआ बेटे का दिल भी बाहर निकल आता है। इमाम हुसैन ने कोई उफ तक नहीं करते हैं, ना अली अकबर उफ किए, ना इमाम हुसैन आह किए। इतने में सिमर ने कहा, इब्ने जियाद ने कहा, हुसैन है हिम्मत जो अपने बेटे का खून देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया, नाना के गोद में पला हूँ, अरे इस्लाम का खून देखने की मुझे हिम्मत नहीं है, इस्लाम को बचाने वालों के खून देखने की हिम्मत है मुझे। इमाम हुसैन इतने बड़े इमाम होकर अपने खानदान की खून देखने के लिए तैयार है, इस्लाम का खून देखने की बर्दाश्त हिम्मत नहीं है। कहते हैं, यजीदियो, नाना के गोद में पला हूँ, इस्लाम की खून देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, अपने की खून देखने की हिम्मत है, इस्लाम को बचाने वालों की खून देखने की हिम्मत है मुझे। यहीं पर रोक करके एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ। कल मेरे इमाम करबला के मैदान में हुसैन अपने बच्चे का खून देखते हैं, उफ तक नहीं करते हैं, लेकिन इस्लाम का खून होते हुए नहीं देख
देख पाते हैं। इस्लाम जब खतरे में था, इस्लाम का खून होने वाला था, अली अकबर की जवानी दे देते हैं हुसैन, अली अकबर का बचपना दे देते हैं, और मोहम्मद की बचपना दे देते हैं, कासिम बिन हसन की जवानी दे देते हैं, अपने भाई अलिया, अपने भाई हजरत अब्बास का बाजू दे देते हैं। क्यों? अपना खून देख रहे हैं। अली अकबर बेटा है, खून देख रहे हैं। अली असगर बेटा है, खून देख रहे हैं, और कहते हैं ये तो मेरा खून है, लेकिन इस्लाम का खून मैं देख के बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इस्लाम का खून होने नहीं दूंगा। इस्लाम का खून वाक़े होने नहीं दिए। अली अकबर की जवानी देके खून बहाकर इस्लाम के खून को बचा लेते हैं। अपने भाई हजरत अब्बास आलमबरदार का बाजू कटा देते हैं, लेकिन इस्लाम को खून होने से बचा लेते हैं। यहीं पर रुक करके मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनना। आज जो हम घर में शादी करते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसकी बारात लेके आते हैं, उसमें डीजे लेके आते हैं, उसमें नाचने वाले को लेके आते हैं, नचनिया लेके आते हैं, फहश कलामी करते हुए आते हैं। मेरा इमाम क्या पैगाम दिया है? मेरे इमाम फरमाते हैं अपने का खून बहा दूंगा, इस्लाम का खून बहाने नहीं दूंगा। आज तेरे घर में किसका खून बहता है? तुम हुसैनी कहलाते हो, तुम अपने आप को हसनी कहलाते हो, अपने आप को नबी की उम्मत कहलाते हो, अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, और मुसलमान होने के बावजूद, इस हुसैनी होने के बावजूद, हसनी होने के बावजूद, नबी की उम्मत होने के बावजूद उसी नबी के कलमे का खून करते हो, उसी नबी के हदीस का खून करते हो, उसी नबी की शरीयत का तुम अपने घर में खून करते हो। तुम कैसा मुसलमान हो? तुम कब सुधरने वाले हो? तुमको तो जल्दी सुधरना चाहिए। मेरे दोस्तों, तुम अपने घर में बाजा बजाते हो, नचनिया लाते हो, गाना गाते हो, यह शरीयत मोहम्मदी का खून नहीं तो क्या है? इसी खून को इमाम हुसैन रोकने के लिए अपना खून बहा दिए थे। अली अकबर की जवानी दिए थे, 18 साल का बेटा दिए थे, 6 माह का बेटा दिए थे, कासिम बिन हसन को भी दे दिए थे, 72 साथी को भी दे दिए थे। इस्लाम का खून बचाने के लिए खुद अपना गर्दन कटा दिए थे और ऐलान किए थे, ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। सर जब इमाम पाक का तन से जुदा हुआ, पढ़ते रहे कुरान मोहम्मद के नाम। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, जिसके भी घर में बाराती आए और उसमें नाचने वाला हो, नाचने वाली हो, तो समझो कि शरीयत मोहम्मदिया का वो खून कर रहा है, उसकी माफी नहीं होगी कभी। मैदान माशर में बहुत सख्त पकड़ होगा उसको। वह मुसलमान कहलाने से क्या हुआ? हकीकत में वह मुसलमान नहीं है। मेरे दोस्तों, एक वाकया सुनिए। हजरत बनी इसराइल में एक शख्स आबिद था, परहेजगार था, मुत्तकी था। उसका एक हाकिम था, और जो परहेजगार मुत्तकी शख्स था, बिल्कुल नौजवान कम उम्र का था। उन्होंने ऐलान किया कि मेरे पास हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम आते हैं, मेरे पास खिज़िर अलैहिस्सलाम आते हैं। जब ये बात फैल गई तो उस दौर का हाकिम ने कहा कि बुला के लाओ उस नौजवान को। बुला के लाया गया है, हाकिम के सामने नौजवान है। हाकिम ने कहा, क्या तुम सच कहते हो तुम्हारे पास खिज़िर अलैहिस्सलाम आते हैं? उन्होंने कहा, हुजूर मैं सच कहता हूँ, मेरे पास रोज़ाना खिज़िर अलैहिस्सलाम आते हैं। कहा कि ठीक है, कल जब आएंगे तो मेरे पास लेके आना, अगर नहीं लाए तो तुम्हें मैं कत्ल कर दूंगा। जैसे ही हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम दूसरे दिन तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ लाने के बाद वो नौजवान ने पूरा वाक़या उन्हें बताया और सुनाया अपना कहानी कि हुजूर ऐसी ऐसी बात है, इस शहर का हाकिम ने मुझे धमकी दिया है कि अगर आज आप उनकी बारगाह में हाजिर नहीं होते हैं तो वो मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे मार डालेंगे, मेरी जान चली जाएगी। अब मैं क्या करूं? खिज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराता क्यों है, चल मैं हाकिम के पास पहुंचता हूं। हाकिम के सामने खिज़िर अलैहिस्सलाम है और वो नौजवान है। नौजवान कहता है, ए हाकिम, खिज़िर अलैहिस्सलाम आ गए हैं, बात कर लो। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम से वो बात करता है। वो हाकिम ने कहा कि आप खिज़िर अलैहिस्सलाम हैं तो कोई नई बात बताइए। खिज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नई बात क्या सुनोगे तुम, बस एक जुमला सुन लो, एक ही बात तुम सुन लो। मैं एक मरतबा एक शहर से गुजरा
جب میرا اس شہر سے گزر ہوا تو اس شہر کے لوگوں سے میں نے پوچھا، اے لوگوں یہ شہر کب سے ہے؟ وہاں کے ایک باشندہ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ شہر کب سے ہے؟ کیا پاگل جیسی بات کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ شہر کب سے ہے، میرے آبا و اجداد یہی بتاتے آئے ہیں کہ ایک زمانے سے شہر ہے۔ پھر 500 سال کے بعد اسی شہر سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بھی گھر نہیں ہے، ایک بھی مکان نہیں ہے، ایک بھی دکان نہیں ہے، ایک بھی آدمی نہیں ہے، وہ شہر بالکل جنگل بن گیا ہے، وہ شہر بالکل جنگل بن گیا ہے۔ اے بابو درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خضر علیہ السلام جب 500 سال کے بعد اسی شہر سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ شہر نہیں، وہ مکان نہیں، وہ گھر نہیں، وہ دکان نہیں، یہ تو بالکل جنگل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی اس میں لکڑی چن رہا ہے۔ اس نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص یہ بتاؤ یہ جنگل کب سے ہے اور یہاں جو شہر تھا وہ شہر کہاں گیا؟ خضر علیہ السلام نے جو ہی فرمایا، اس نے کہا حضور آپ پاگل تو نہیں ہیں، حضور آپ پاگل تو نہیں ہیں، میرے آبا و اجداد کہتے ہیں کہ ایک زمانے سے یہ جنگل ہے اور آپ کہتے ہیں کہ شہر کہاں ہے، شہر کہاں ہے، شہر کہاں ہے؟ تو یہ شہر نہیں، بالکل جنگل ہے، ایک زمانے سے چلا آتا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام 500 سال کے بعد اسی جنگل سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جنگل نہیں ہے، اب اس میں نہر بہ رہا ہے، نہر جاری ہے، اس میں کچھ لوگ مچھلیاں مار رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو یہ بتاؤ اس جگہ میں کچھ دن پہلے جنگل تھا، اس سے پہلے شہر تھا، اب وہ شہر نہیں، جنگل بھی نہیں، یہ دریا کب سے ہے، اس کی وجود کب سے ہے، اس کی حقیقت کب سے ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ تو دریا میں بھی دیکھا، میرے باپ بھی دیکھا، پردادا بھی دیکھا، اس کا دادا بھی دیکھا، ایک زمانے سے ایک دریا بہہ کر کے جا رہا ہے، یہ شہر اور جنگل نہیں ہے، یہ دریا ہے، دریا۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر 500 سال کے بعد اسی دریا سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ دریا نہیں ہے، اب وہ دریا نہیں ہے، ایک عالی شان شہر بن گیا ہے۔ اس کے باشندوں سے خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں یہ شہر کب سے ہے؟ ان لوگوں نے کہا، اے شخص یہ شہر ایک مدت سے ہے، میرے باپ و دادا، آبا و اجداد، خاندان وغیرہ سب یہی بتاتے آئے ہیں کہ ایک زمانے سے یہ شہر ہے، کب سے ہے اس کا علم نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ دنیا فانی ہے، اس میں رہنا کسی کو نہیں ہے، آج ہم ہیں، کل کوئی اور آئے گا، پرسوں کوئی اور آئے گا، لیکن وہی انسان کامل ہوگا، وہی انسان حقدار جنت کا ہوگا جو اس دنیا کو سمجھ لے گا اور اپنی آخرت کی پرواہ کرے گا۔ میرے دوستو حضرت خضر علیہ السلام کی بات آئی ہے، ایک بات اور سن لو، حضرت خضر علیہ السلام جیتے جی ہر انسان سے ایک بار ملاقات ضرور کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خضر علیہ السلام سے جو انسان جو کچھ مانگے گا ان کو اسی وقت وہ چیز دیا جائے گا، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو یا آخرت کی کوئی چیز ہو۔ اللہ حضرت خضر علیہ السلام کی دعا کو اسی وقت قبول فرمائے گا اور اسے عطا بھی فرما دے گا۔ ہر انسان سے ایک بار وہ ضرور ملیں گے، لیکن پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ داڑھی ان کے پاس ہوگی، ٹوپی ان کے پاس ہوگی، کرتا ان کے پاس ہوگا، پاجامہ ان کے پاس، یعنی انسانی شکل و صورت اور بشر بن کے وہ بھی آئیں گے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، انسان، اور ہر انسان سے ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے۔ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے جانتے ہیں؟ بتا دیں؟ آخر میں بتاؤں گا، ابھی بتانے سے پھر آپ لوگ بات کیجئے گا، اس لیے اس جملہ کو یاد رکھیں، آخر میں بتاؤں گا کہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اور جو پہچان لیں گے، جو کچھ ان سے طلب کریں گے، قسم خدا کی اسی وقت اس کو مل جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہے وہ دین کی دولت ہو
یا آخرت کی دولت ہو، اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کے صدقے میں اسے عطا فرما دے گا۔ تو میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ امام حسین اپنے بیٹوں کو قربان اس لیے کیا ہے کہ شریعت محمدی کا خون نہ ہونے پائے۔ آج اپنے سماج کو میں دیکھیے، کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں بارات آتا ہے، باراتی آتی ہے، ان لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ساتھ ناچنے والا لڑکا، ناچنے والی لڑکی، کچھ گنڈا، کچھ لفنگا، کچھ لونڈا ساتھ میں لے کے آتا ہے اور سب کو نچاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ بتاؤ، یہ خون کس کا ہو رہا ہے؟ یہ بربادی کسی کا نہیں ہے، اپنا ہی ہے۔ اپنا ایمان خراب ہوتا ہے، کل میدان محشر میں اپنا حساب دینا ہوگا، اور اس ناچنے والی کے بارے میں بھی کہنا ہوگا۔ ایک باراتی اپنے گھر سے چلتا ہے، اس کے ساتھ ناچنے والی عورتیں ہوتی ہیں، کچھ لونڈے ہوتے ہیں، ناچتے ہوئے دلہن کے گھر تک آتے ہیں، دواری سجاتے ہیں، جس کو دواری بولتے ہیں۔ اب شریعت کہہ رہی ہے کہ اپنے گھر سے نکلا اور دلہن کے گھر میں دواری لگانے تک جو باراتی کو گھمایا اور نچایا اور ناچ لوگوں کو دکھوایا، اس کے گھر سے لے کر کے اس محفل کو ختم ہونے تک جتنا لڑکا لڑکی یا انسان دیکھا ہے، اس کی گناہ جو ہے سب سے پہلے اس کے گارجن سے پوچھا جائے گا، جو اس باراتی کا مالک ہوگا۔ دیکھو میرے دوستو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک باراتی آپ اپنے گھر سے لے کر کے اور جلوس سجا کر کے اور ناچ نچا کر کے ایک دلہن کے گھر تک پہنچیں گے، پہنچنے تک لاکھوں کروڑوں انسان کو دیکھا ہے، لاکھوں کروڑوں انسان اس کو دیکھا ہے۔ کل بروز محشر قائم ہوگا، ایک ناچ دیکھنے والے کا نام اعمال کھلے گا اور اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں پوچھو اس سے، یہ ناچ کیوں دیکھا تھا، تماشا کیوں دیکھا تھا، ایسی محفل میں کیوں گیا تھا؟ وہ کہے گا، مولا میں گیا نہیں تھا، ادھر سے ایک ناچنے والی بارات جا رہی تھی، میری نظر پڑ گئی تھی، شیطان مجھے بہکا دیا تھا، دل بہک گیا تھا، میں دیکھ لیا تھا، لیکن اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اس وقت اس ذمہ دار شخص کو بلایا جائے گا، کس کو؟ جو باراتی کا مالک ہے، چاہے وہ باپ ہو یا دادا ہو یا بھائی ہو، اس شخص کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، اے بندہ تو اتنا بڑا جرم کیوں کیا ہے؟ اس نے گناہ کیا، اس کی سزا تمہیں لینا پڑے گا، اس کی سزا تمہیں لینا پڑے گا اور اسے آزاد کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، اگر 10 گناہ ایک انسان سے آپ کے سر پہ رکھ دیا جائے تو بتاؤ، یہ لاکھوں کروڑوں انسان دیکھا ہے، کیسے سب کی سزا کاٹو گے؟ بچنا بہت مشکل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کتا کا گوشت کھانا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اس سے بڑا حرام بتاؤں؟ جیب میں جو حرام کا پیسہ رکھا ہے، اس سے جو رزق خریدتا ہے، چاہے چاول ہو، دال ہو، سبزی ہو، گوشت ہو، کچھ بھی ہو، یہ سور کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے۔ خالی سمجھتا وہ جانور حرام ہے، کتا حرام ہے، اس کو نہیں کھائیں گے۔ ارے کتا کھانا حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، لیکن اس سے بھی حرام تمہارے جیب میں پل رہا ہے۔ جو 1 روپیہ کسی کا ناجائز لیا ہے، 1 روپیہ کوئی حرام طریقے سے کمایا ہے، وہ پیسہ اس کتے کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے۔ کل میدان محشر قائم ہوگا، اس سے کہا جائے گا، بتا یہ حرام کا رزق کیوں حاصل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے سواری پر بیٹھے ہوئے کہ کہیں پر جا رہے تھے، تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی نے اس سواری کو روکا، سامنے ایک انسان ملا اور اس انسان کے ہاتھ میں اس کا لگام تھما دیا اور فرمایا، تم اس سواری کو پکڑ کے رہو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں اور جو تمہیں معاوضہ دینا ہوگا، جو اس کی قیمت دینا ہوگا میں دے دوں گا، تم اس سواری کو ہاتھ میں پکڑے رہو۔ بے شک حضرت علی گئے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کے آئے، دیکھتے ہیں وہ شخص نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ سواری بھی نہیں ہے۔ تلاش کرتے 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 ایک جگہ میں ان کی سواری ملی۔ اس جانور کو حضرت علی جو ہے اس کو پکڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اس کے منہ میں جو لگام تھا وہ لگام نہیں ہے۔ تو حضرت علی ایک یہودی کے دکان میں جاتے ہیں اور ایک لگام خریدتے ہیں،
जो ही यहूदी से कहते हैं कि मेरे जानवर का लगाम नहीं है, एक लगाम दो, वो दुकानदार उसी लगाम को निकाल के देता है जो हजरत अली के पास पहले से था। जो लगाम हजरत अली के पास पहले से था और जो चोरी हो गया वही लगाम वो दुकानदार देते हैं और देने के बाद कहते हैं इसकी कीमत 100 रुपया है। हजरत अली फरमाते हैं ए दुकानदार, ये लगाम तो मेरा है, तेरे पास कैसे आया? उसने कहा कि अभी अभी एक शख्स आया था और मेरे पास बेच के गया है, मैंने इसे खरीदा है, अब मैं इसे बेचूंगा तो 100 रुपया कीमत लूंगा। हजरत अली कहते अफसोस, मैंने तो दिल में कहा था कि ये इंसान मेरे जानवर को संभालेगा, पकड़ के रखेगा, मैं नमाज पढ़ के आऊंगा तो 100 रुपया मैं इसे दे दूंगा, लेकिन वह इंसान सब्र नहीं किया और उस लगाम को बेच दिया। उसको मिला उतना ही जितना मैंने सोचा था, 100 रुपया मैंने सोचा था, 100 रुपया उसको मिला है, लेकिन वह हराम के तरीके से मिला है। अगर सब्र कर लेते तो हलाल तरीके से मिलता, सब्र ना किया तो हराम तरीके से मिला है। तो मेरे दोस्तों, रिस्क उतना ही मिलेगा जितना कि आपके तकदीर में लिखा गया है। चाहे आप चोरी करके हासिल करें या डाका डाल के हासिल करें या फिर ईमानदारी से सब्र के साथ हासिल करें, जैसे आप चाहेंगे वैसे हासिल कीजिए, लेकिन मिलेगा आपको कितना? जितना आपके तकदीर में या मेरे तकदीर में लिखा हुआ है। अगर वह रिस्क भूले भटके से दुश्मनों के घर में पहुंचा है तो यकीनन अल्लाह ताला उस दुश्मन के घर से भी तुम्हें अता फरमा देगा, लेकिन सब्र करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, चाहे हराम का माल वो रुपया हो, चावल हो, धन हो, ये हराम से भी बदतर हराम है, इसलिए हराम शय से बचो। और ये जो नाच बाजा और तमाशा शादी में किए हो और सुन्नत के नाम पे ये ढोंग रचा रहे हो, इस ढोंगी से बचो और सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल करो और सच्चा आशिक बन के कहो या रसूल अल्लाह, हम आपकी सुन्नत को अदा किए हैं, मेरे नबी देखेंगे कि यकीनन ये शख्स अपने घर में अब मेरी सुन्नत को अदा किया है, तो मेरे मुस्तफ़ा अपने रोज़े से मुस्कुरा देंगे, आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला कबूल फरमा देगा और रहमत और नूर की बारिश फरमा देगा। मेरे दोस्तों, अगर किसी की ज़िंदगी से मेरे मुस्तफ़ा खुश हो जाए तो इससे बढ़ के दौलत और क्या है। लेकिन जिस वक्त सुन्नत मुस्तफ़ा के नाम पर बारात लेके निकलते हो, उसमें नाचने वाले लोग हैं, फाहश लोग हैं, शराबी, ज्वारी, अय्याशी, मक्कारी, ऐसे ऐसे लोग उस बाराती में है, तो बताओ मेरे मुस्तफ़ा अपने कब्र से क्या फरमाते होंगे और क्या सोचते होंगे कि ये मेरी उम्मत है, मेरे नाम पे बाराती निकाला है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग उसमें शामिल है। बताओ उस शादी को अल्लाह कबूल फरमाएगा और उस बाराती की उस शादी को और उस निकाह को अल्लाह कबूल फरमाएगा और उसमें बरकत देगा? नहीं नहीं। अगर सुन्नत मुस्तफ़ा पर शादी कराओगे तो यकीनन मेरे मुस्तफ़ा अपने रोज़े पे मुस्कुरा देंगे। आप सबकी ज़िंदगी, हम सबकी ज़िंदगी अल्लाह कबूल फरमाएगा। यहाँ भी बेहतर, वहाँ भी बेहतर हो, वहाँ की ख्याल किया जाए। मेरे दोस्तों, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं अपनी तकरीर को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सब मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अब आपके सामने बेहतरीन खिताबत करने वाले शख्स हज़रत हाफिज़ व क़ारी अली हुसैन साहब आपके सामने जलवा अफरोज़ है, कुछ ही देर में कुर्सी खिताबत संभालेंगे। आप उनकी तकरीर को खूब अच्छे अंदाज से सुने और दादो तहसीन से नवाजिए। आइए। अच्छा दुरुस्त शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतने बड़े महफिल में एक ही शख्स सुन रहा था। आप लोग सुन रहे थे? बताएं, हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम हर इंसान के जिंदगी में एक बार जरूर आएंगे, ये वादा है, और हर आदमी से, हर मोमिन से वो मुसाफा करेंगे। मुसाफा करने का तरीका होगा ऐसे ऐसे।
اور یہ خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ ہڈی نہیں ہے. جب آپ مصافحہ ایسے کریں گے انگلی پہنچے گی یہاں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہڈی نہیں ہے. اگر ہڈی نہیں ہے تو پھر اس شخص کو پکڑ لیجئے اور کہیے حضور اللہ نے آپ کو اتنا نوازا کہ آب حیات آپ نے پیا ہے, پوری زندگی آپ کو موت نہیں آئے گی, صبح قیامت تک آپ زندہ رہیں گے, قیامت کے دن آپ کو موت آئے گی. اللہ نے آپ کو خوب نوازا ہے, آج آپ مجھے نوازیے. پہچان کیا ہے؟ انگلی میں یہ ہڈی نہیں ہوگی ان کی. جب آپ کی انگلی حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ پر پہنچے تو اس میں غور کیجئے گا, اور مصافحہ صحیح کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے تاکہ ایک طرف سنت بھی ادا ہو اور دوسرے طرف پہچانا بھی جائے کہ یہ عام انسان ہے یا خضر علیہ السلام ہے. اب اگر بغیر ہڈی والا شخص ملے, داڑھی ٹوپی والا, وہ بھی ہوں گے, بالکل انسان ہی جیسا ہوں گے, اور وہ انسان ہی ہے. حضرت خضر علیہ السلام ایک انسان ہے, اللہ نے اس کو آب حیات پلایا ہے, جیتے جی قیامت تک اس کو موت نہیں آئے گی. قرب قیامت ان کو موت آئے گی. قرب قیامت سے کچھ دن پہلے ان کو موت آئے گی. اس سے پہلے ہر مومن سے وہ ملیں گے. تو ملنے کا طریقہ یہی ہوگا, وہ جب بھی ملاقات کریں گے تو مصافحہ کریں گے, اور اگر مل جائے تو پکڑ لیجئے ہاتھ اور اپنا دکھڑا سنائیے اور کہیے حضور جب تک آپ نہیں نوازیں گے تب تک ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, اور جب تک آپ چھوڑیں گے نہیں تب تک وہ غائب ہونے والے نہیں ہیں. اسی لیے بھرپور مانگ لیجئے. جیسے ایک واقعہ اور بھی ہے, حضرت خواجہ غریب نواز عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں ایک جادوگر توبہ کیا تھا جن کا نام جے پال جوگی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب آ کے یہ توبہ کیا, حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کا نام عبداللہ بیابانی رکھا. اب خواجہ کا کوئی مہمان گھر سے خواجہ کے در پہ جانے کے لیے ارادہ کرتے ہیں اور گھر سے باہر نکلتے ہیں, راستہ کوئی بھول جاتا ہے یا کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف یا کوئی دشوار راستے میں سامنے آتی ہے تو حضرت عبداللہ بیابانی ان کی مدد کر دیتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بیابانی کو قرب قیامت تک کی زندگی ملی ہے. وہ قرب قیامت تک زندہ رہیں گے, اور خواجہ کی بارگاہ میں جو بھی لوگ جائیں گے اپنے گھر سے قدم باہر کریں گے, اگر راستے میں تکلیف ہوگی, کوئی پریشانی ہوگی, کوئی دشواری سامنے آئے تو حضرت عبداللہ بیابانی ان کی آ کے مدد کر دیتے ہیں, اور مدد کرنے کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو ایسے شخص میرے جانکاری میں 2 شخص ہیں جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں سے اگر کچھ مانگ لیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اسی وقت عطا فرما دے گا. تو میرے دوستو آپ جان گئے کہ مصافحہ کیسے کریں گے. مصافحہ کرنا سنت, اس کی فضیلت جانتے ہیں؟ بات بڑھ رہی ہے, وقت کم ہے. فضیلت جانتے ہیں؟ جب ایک مومن مرد مسلمان دوسرے مومن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, سنت کو ادا کرتے ہیں, اب حضور فرماتے ہیں کہ ابھی ہاتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج لوگ نماز میں ہاتھ ملاتا ہے, کچھ لوگ نہیں ملاتا ہے, کہتا ہے کہ دل نہیں ملتا ہاتھ کیا ملائے, نظر نہیں ملتی ہاتھ کیا ملائے. ارے حسین سے بھی بڑھ کے تیرا دل ہے, حسن سے بھی بڑھ کے تیرا دل ہے. کچھ دیر اور سن لیجئے بس. امام حسن امام حسین دونوں میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا بھائی بھائی میں اکثر ہوتا ہے. دونوں میں جھگڑا ہو گئے, دونوں الگ ہو گئے. جو ہی الگ ہوئے تو نبی کی حدیث یاد آ گئی. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر 2 مومن میں جھگڑا ہو جائے, صلح کرنے کے لیے جو پہلے جاتا ہے اس آدمی سے پہلے وہ جنت میں جائے گا. اگر میری آپ کی جھگڑا ہو جائے, ہم اور آپ دور ہو جائیں تو 3 دن کے بعد غصہ کرنا حرام ہے. اگر جھگڑا ہو جائے اور اگر ملنے کے لیے صلح کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس پہلے میں جاؤں
تو جنت میں بھی آپ سے پہلے میں جاؤں گا. اگر آپ آئیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے, اس جھگڑا کو ختم کرنے کے لیے, تو میدان محشر میں مجھ سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے. تو اب امام حسن اور حسین دونوں بھائی میں جھگڑا ہو گیا, دونوں الگ ہو گئے. جو ہی الگ ہوئے تو دونوں کو محبت تڑپانے لگی. ادھر حسن بھی روتے ہیں, ادھر حسین بھی روتے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے, ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے دونوں بے قرار ہے, بے چین ہے. لیکن دونوں کے سامنے نبی کی حدیث ہے. حسن کہنے لگے اگر میں صلح کے لیے آگے بڑھ گیا تو کل میدان محشر میں حسین سے پہلے میں جنت میں چلے جاؤں گا. اس لیے میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ حسن رہ جائے اور میں جنت میں چلے جاؤں. آج بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے تو کیس مقدمہ ہوتا ہے, جادو ٹونا ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے, پریشان معلوم نہیں. اور وہ بھائی بھائی مرتے دم تک بات چیت نہیں کرتا ہے. اور اگر ایک بھائی میں جھگڑا ہو گیا, ایک بھائی انتقال کر گیا, اس کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے, اس کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے, اپنے چچا سے کہتی ہے خبردار میرے باپ کے جنازے میں شامل مت ہونا. اللہ اکبر, یہ جھگڑا کیا جھگڑا ہے؟ ارے حسین سے بڑھ کے کوئی ہے؟ ادھر حسین تڑپ رہے ہیں حسن سے ملاقات کے لیے, حسین تڑپ رہے ہیں حسن سے ملاقات کے لیے. اب دونوں کے سامنے نبی کی حدیث ہے, دونوں جانتے ہیں کہ اگر حسین سے میں ملاقات کے لیے پہلے چلا گیا تو حسین کل میدان محشر میں رہ جائیں گے اور ان سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا. اور حسن کہتے ہیں, حسین کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا, صلح کرنے کے لیے گیا, تو میدان محشر میں وہ رہ جائیں گے, میں جنت میں پہلے چلے جاؤں گا. حالانکہ دونوں جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. حضرت امام حسین اپنے ایک غلام کو, اپنے ایک قاصد کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے بھائی حسن کی خبر لے کے آؤ, وہ کیسے ہیں, اور ان سے کہنا کہ آپ کا بھائی آپ کی محبت میں, آپ کی جدائی میں, آپ کے دوری پر وہ بے قرار اور بے چین ہے, ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. وہ خادم آیا, اپنا خط پڑھ کے سنایا. سنانے کے بعد حسن رونے لگے اور کہنے لگے ان سے کہنا کہ ان کا بھائی بھی ان کے لیے بے قرار ہے, ان کے لیے پریشان ہے, ان کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ان کے لیے بے چین ہے. لیکن ان کے سامنے, میرے سامنے ایک نبی کی حدیث ہے, وہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. امام حسن کی بارگاہ میں وہ حدیث پڑھا گیا ہے. وہ قاصد جو ہے اس حدیث کو لے کر حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں اے میرے قاصدوں, اے میرے غلاموں, میرے سامنے بھی یہی حدیث ہے, میں کیا کروں. لیکن محبت مچل گئی, بے قرار ہو گئے محبت میں, اور امام حسین سے رہا نہ گیا اور قدم آگے بڑھائے اور جا کے بھیا حسن سے گلا مل لیے, ہاتھ ملا لیے, صلح کر لیے اور کہنے لگے اے بھیا حسین, اے بھیا حسن, میں اس لیے نہیں آتا تھا کہ میں جنت میں آپ سے پہلے چلے جاؤں. حسین کہنے لگے اے بھیا حسن, میں اس لیے نہیں آتا تھا کہ آپ سے پہلے میں جنت میں چلے جاؤں. یہ ہے محبت. اب نبی فرماتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ دل نہیں ملتا, گلا نہیں ملتا, آنکھ نہیں ملتی, تو کیا میں ہاتھ ملاؤں. تو میرے دوستو, دل نہیں ملتا وہ آپ کی غلطی ہے, آنکھ نہیں ملتی ہے خطا آپ کی ہے. شریعت